ناظرین، پاکستان عید کی طرف تو بڑھ ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں ان کا انبار عید کی چھٹیوں کے اندر چھٹی نہیں لے گا. یہ مسائل اپنی جگہ پر موجود ہوں گے، اور اسی حوالے سے ابھی تک ہم لوگوں کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے کہ ملک میں ایک جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس لہر کا کلا کما کیسے کرنا ہے، اس کے لیے سب کا اکٹھے ہونا، میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک بار دوبارہ پیغام دیا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک بڑی عجیب و غریب اور عجیب سی سٹیٹمنٹ آئی ہماری یہاں مائنورٹیز کی. تو شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہمارے مائنورٹی سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. وہاں جو مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ برا حال ہو رہا ہے، وہاں جو ہندوؤں کے دلت کے ساتھ حال ہو رہا ہے، وہاں جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ حال ہو رہا ہے، وہاں باقاعدہ تراویاں نہیں پڑھنے دی جا رہی ہیں، تاک راتوں کی عبادت نہیں کرنے دی جا رہی ہے انڈیا کے اندر. وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں اپنی مائنورٹیز کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کہ جب پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہو، اس کے حوالے سے کوئی سیاست نہیں کرتا، بلکہ ہر لیڈر فرام بلاول بھٹو زرداری ٹو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں اپنے مائنورٹیز کے ساتھ. لیکن سیکیورٹی کے معاملے پہ وزیر اعظم نے کیا کہا، ذرا وہ سنیں. دہشت گردی خاتمے کے لیے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان قربانیاں دے رہی، ذاتی خواہشات کو آگے لانے کے لیے قومی مفاد کو قربان کرنے کی ایک سوچ ہے. یہ بے وفائی ہے. قربانیوں کے ساتھ ملکی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. دشمن اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت کرے تو یہ قوم اس آنکھ کو ڈھونڈ دے. اب ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف وہ دو بڑے صوبے جو کہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہیں، بلوچستان ہے اور کے پی کے ہے. کے پی کے سی ایم کا انٹرویو ہوا ریسنٹلی. کے پی کے کی ساری جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، بالخصوص اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک تگ و دو لگی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے بہت ساری جماعتوں کو اکٹھا کر چکی ہے. لیکن اس ٹائم پر جے یو آئی ایک اہم جماعت، مولانا صاحب ایک اہم فریق کے طور پر موجود ہیں جو کہ حکومت اور اپوزیشن میں بڑا بیلنس کر کے چلا کرتے ہیں، ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کچھ افواہوں کی بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ اصل میں علی امین گنڈاپور صاحب سے تھا. کس کو تھا، سنیں ذرا. یہ بڑا ایک ریومر چلا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں مولانا علی امین کو مسئلہ ہوگا مولانا سے. مجھے مولانا سے کوئی سیاسی خطرہ بھی نہیں ہے، اور یہ چھوٹی سیاست ہلکا یہ اتنی بڑا میٹر نہیں کرتا. جب آپ نیشنل لیڈرز میں بات کر رہے ہو تو یہ چھوٹی موٹی باتیں، اور پھر اب عمران خان کی رہائی اور عمران خان کے مسئلے کے حل کی بات ہو رہی ہو تو میں اپنی چھوٹی چیزوں کو بڑا مائنر سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک بہت ہی سمجھدار سیاستدان ہے، اور مولانا صاحب جو ہے نا، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ہے کہ دس سائز ہی کین فٹ اینی ویئر. اور ابھی تو ہر حکومت کا حصہ ہو رہے ہیں سیاسی اختلافات کے باوجود. اب ایک طرف ظاہر سی ایم صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو حل کر لیں گے، معاملہ حل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. لیکن اس کے بعد کی سٹیٹمنٹ جو اب میں آپ کو سناؤں گی اس میں ڈوئل میننگ ہے. سنیں ذرا. مولانا صاحب کو میں آفر دے چکا ہوں عمران خان کی وجہ سے کہ مولانا صاحب جو ہے نا، ان کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سیاسی اختلاف والی کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کی شرطوں میں شرط ہے نا کہ امین سے معاملات حل کر لو. تو میں نے کہا بالکل میں تیار ہوں حل کرنے کے لیے. لیکن میں ایک بڑی بات بتاتا ہوں، دنیا میں سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ لوہا سے خطرناک چیز کیا ہے؟ آگ سے پاورفل چیز کیا ہے؟ پانی سے پاورفل چیز کیا ہے؟ انسان سے کیا طاقتور چیز ہے؟ اس کی موت اس سے بھی طاقتور ہے تو ختم کر دیتی ہے. موت سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ صدقہ. موت کو بھی ٹال دیتا ہے. لیکن ہمارا مولوی ایسے بھی ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں. اب نام نہیں لیا لیکن اس سٹیٹمنٹ سے پہلے نام لے لیا. کل شیخ وقاص اکرم صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نام تو انہوں نے نہیں لیا. علی امین گنڈاپور صاحب سے ان کی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ مس انڈرسٹوڈ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اب میں نے پوری سٹیٹمنٹ چلائی ہے آپ کے سامنے، اب آپ خود انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ سٹیٹمنٹ اصل میں ہے کیا. اور اس حوالے سے جے یو آئی کا بڑا سخت رد عمل آیا تھا، اور وہ جو سخت رد عمل تھا وہ لائک اٹ واز گوئنگ ٹو تھا دی آئس، مطلب آئس بریک ہونے والی تھی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان. لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایک بار پھر وہ جو تانا زنی والا معاملہ یا لفظی بوچھاڑ والا معاملہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. ویئر از اٹ گوئنگ ٹو اینڈ، یہ سوال ہے. میرے مہمانان جو میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سین صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. سینیٹر عفنان اللہ صاحب موجود ہیں، پی ایم ایل این سے تعلق ہے. بہت شکریہ عفنان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ایز ویل.